امام مسعودی لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ کوفہ کے محل میں خلیفہ وقت عبد المالک کے پاس بیٹھے تھے جب مصعب بن عمیر کا سر قلم کر کے ان کے سامنے پیش کیا گیا تو بزرگ نے کہا کہ ایک وہ وقت تھا جب حضرت حسین علیہ السلام کا سر قلم کر کے ابن زیاد کے سامنے اسی طرح اسی محل میں پیش کیا گیا۔ بعد میں ابن زیاد کا سر قلم کر کے مختار ثقفی کے سامنے اسی محل میں پیش کیا گیا۔ مختار ثقفی کا سر قلم کر کے حضرت مصعب بن عمیر کے سامنے اسی طرح پیش کیا گیا، اور آج مصعب بن عمیر کا سر قلم کر کے خلیفہ وقت عبد المالک کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ بات سن کر خلیفہ عبد المالک نے حکم دیا کہ اس محل کو فوری طور پر گرا دیا جائے، تو یہ محل اسی وقت ختم کر دیا گیا۔ ناظرین، کربلا جو کہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلم بھی اس واقعہ کو بڑی اذیت سے دیکھتے ہیں کہ اتنا دردناک واقعہ مسلمانوں کے پیغمبر کی اولاد کے ساتھ پیش آیا۔ ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام جو کہ آپ کے نواسے حضرت علی کے فرزند حضرت فاطمہ کے بطن سے تھے، آپ 4 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے اور حضرت حسن علیہ السلام سے 1 سال چھوٹے تھے۔ آپ کا بچپن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاطفت میں گزرا۔ 7 سال کے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور چند ماہ بعد ہی آپ کی والدہ کی بھی وفات ہو گئی۔ پھر آپ کا عالم طفلی سے لے کر بلوغت تک آپ کی پرورش آپ کے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ آپ امور سلطنت اور استحقاق خلافت کے سلسلے میں آپ جمہوری اصولوں پر کاربند تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں جب یزید کو تخت کے لیے نامزد کیا، خلافت ان کے ہینڈ اوور کرنے کے لیے لوگوں سے بیعت لینی شروع کی، تو آپ اس کے خلاف ہو گئے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ نے حضرت یزید سے کہا تھا، اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ 4 آدمیوں سے ہوشیار رہنا، یہ آپ کو ہمیشہ تکلیف دیں گے۔ ان میں پہلے نمبر پر تھے حسین بن علی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور عبد الرحمن بن ابی بکر۔ لیکن جب خلافت میں بیعت لینے کا موقع آیا تو حضرت حسین علیہ السلام نے یزید کی خلافت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب آپ حج کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ گئے تو مکہ میں آپ پر کچھ اٹیک ہوئے، یعنی کہ آپ کو شہید کر دینے کی 2-3 اٹیمپٹ ہوئیں۔ اسی موقع پر آپ نے حج کا ارادہ ترک کر کے عمرہ کیا اور واپس آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن مکہ ہی میں کوفہ کے لوگوں کے کچھ خطوط آپ کو ملے۔ ایک وفد بھی آیا، اس وفد نے آپ کو یقین دلایا کہ کوفہ کے لوگ آپ کے منتظر ہیں، کوفہ کے لوگ یزید کی بیعت کے حق میں نہیں ہیں، اگر آپ ہمارے ہاں آئیں تو ہم آپ کی مدد کریں گے اور یزید کو خلافت سے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ اس بات کی تصدیق کے لیے آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ گئے تو وہاں پر انہوں نے مختار بن ابو عبیدہ کے گھر میں رہائش پذیر ہوئے۔ وہاں پر انہوں نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کی۔ اس وقت کوفہ کے گورنر وہ جو تھے نعمان بن بشیر، حاکم کوفہ تھے، انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو سمجھایا کہ آپ اموی حکومت کے معاملات میں مداخلت نہ کریں، حکومت آپ کے خلاف ایکشن لے گی۔ لیکن حضرت مسلم بن عقیل اور نعمان بن بشیر جو کہ حاکم کوفہ تھے، ان کے درمیان کوئی خاص بات چیت نہ ہو سکی۔ جب خلیفہ وقت کو اس چیز کا پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل جو ہیں وہ کوفہ میں کاروائیاں شروع کرتی ہیں، لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں، تو انہوں نے
فوری طور پر نعمان بن بشیر حاکم کوفہ کو تبدیل کر دیا اور ان کی جگہ عبید اللہ بن ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد جو تھے یہ ایک سخت گیر گورنر تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد جب کوفہ میں آئے تو انہوں نے کوفہ کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر فرد اپنے گلی محلے میں امن و امان کا ذمہ دار ہوگا۔ جس کے گلی محلے میں کسی قسم کا کوئی جاسوس یا غیر حکومت سے افراد کوئی غیر قانونی کارروائی کرتے ہوئے پکڑے گئے تو اس کا ذمہ دار وہ گلی محلے کے کچھ لوگ ہوں گے۔ مسلم بن عقیل جو کہ ہانی بن عروہ کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ مسلم بن عقیل کو یہاں سے نکال دیں۔ ہانی بن عروہ نے آپ کی بات فوری طور پر ماننے سے انکار کر دیا، لیکن چوری چھپے مسلم بن عقیل جو تھے وہ ہانی بن عروہ کے گھر آتے تو گورنر نے اپنے ایک جاسوس کے ذریعے پتہ کروایا کہ مسلم بن عقیل جو ہیں ہانی بن عروہ کے گھر آتے جاتے ہیں، تو انہوں نے ثبوت کے طور پر ہانی بن عروہ کو پیش کیا کہ یہ افراد اس وقت آپ کے پاس موجود تھے جب مسلم بن عقیل آپ کے گھر آئے تھے۔ لہٰذا ابن زیاد نے مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ دونوں کو گرفتار کر لیا اور کچھ عرصے کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل جب شہید ہو گئے تو انہوں نے اپنے کسی ایک جاسوس کے ذریعے کہا کہ جا کر مکہ میں حضرت حسین علیہ السلام کو یہ کہہ دینا کہ کوفہ کے حالات سازگار نہیں ہیں، لہٰذا آپ کوفہ میں آنا چھوڑ دیں۔ لیکن اس وقت تک حضرت حسین علیہ السلام جو تھے وہ مکہ سے چل پڑے تھے۔ حضرت حسین علیہ السلام جو تھے 60 ہجری کو مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ روانگی سے قبل عبد الرحمن بن حارث نے آپ کو کوفہ جانے سے روکا اور کہا کہ جب تک کوفہ میں امویوں کی حکومت ہے وہاں جانا مناسب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ جب تک کوفہ میں ہماری حکومت قائم نہیں ہو سکتی وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا بجائے اس کے کہ ہم کوفہ میں جائیں ہمیں مکہ پہ بیٹھ کر ہی اپنی تحریک آگے بڑھانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میرے باپ نے کہا تھا کہ حرم کا ایک مینڈا ہے جس کی وجہ سے حرم پاک کی حرمت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کہیں میں وہ مینڈا ثابت نہ ہوں گا۔ لیکن عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اگر آپ کوفہ کی طرف جانا چاہتے ہی ہیں تو کم از کم خود چلے جائیں، اپنے خاندان کو تو نہ لے کے جائیں۔ روانگی کے بعد آپ کے چچا زاد عبداللہ بن جعفر نے اب عمر بن سعید جو کہ حاکم مکہ سے ان سے خط لکھوایا کہ آپ واپس آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور یزید کے ساتھ مل کر کوئی سیٹلمنٹ کرتے ہیں، لیکن آپ نے واپس آنے سے منع کر دیا۔ شلبہ کے مقام پر محمد بن اشت کا قاصد ملا، انہوں نے صلاح دی کہ آپ واپس چلے جائیں، لیکن جب پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا تو مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے۔ کچھ لوگ جو تھے وہ واپس چلے گئے، لیکن اب صرف جو تھے وہ اہل بیت ہی رہ گئے تھے۔ کوفہ کا ایک سردار حر بن یزید تمیمی 1000 سپاہی لے کر آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ ہمیں حکم ملا ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جائے۔ آپ میں اور حر میں سخت کلامی ہوئی اور اس نے کہا کہ مدینہ اور کوفہ کا راستہ چھوڑ کر آپ کسی اور راستے پہ چلے جائیں اور یزید سے خط و کتابت کریں، ہو سکتا ہے کوئی نہ کچھ سیٹلمنٹ ہو جائے۔ لیکن آپ نے اس کی یہ بات ماننے سے انکار کر دی۔ آپ نے کہا کہ میں ظالم حکمران کے سامنے نہیں جھکوں گا،
لوگوں کے حقوق غصب ہوتے ہوئے نہیں دیکھوں گا۔ حر کو عبید اللہ ابن زیاد کا حکم ملا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کو ایسے میدان میں اتارو جہاں نہ تو پانی ہو اور نہ کسی قسم کا کوئی اور سہولیات ہو، تو اس نے آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور ایسے میدان میں لے کر آ گئے جہاں پر پانی کی کمی تھی، اور انہوں نے دریا کی سائڈ پہ اپنی فوج کا قبضہ کر لیا۔ امام حسین کا قریبی رشتہ دار عمر بن سعد بن ابی وقاص بھی آ گئے، تو امام حسین علیہ السلام نے ان سے کچھ مکالمے کیے، تو آپ نے کہا کہ میری 3 شرائط ہیں، یا تو مجھے واپس جانے کی اجازت دی جائے، یا مجھے یزید سے ملنے کی اجازت دی جائے، یا مجھے مسلمانوں کے کسی سرحد پر کافروں کے ساتھ جہاں پہ جنگ ہو رہی ہو میں اس محاذ پر بھیج دیا جائے۔ مگر یہ جب تینوں شرائط ان کے سامنے پیش کی گئیں تو شمر جل جوشن جو تھا اس نے کہا کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہماری گرفت میں آئے ہوئے ہیں، کیوں نہ ہم اس وقت ان کا کام تمام کیا جائے۔ ابن زیاد کو یہ بات پسند آئی، لہٰذا 7 محرم کو عمر بن سعد نے 500 آدمیوں کو دریا کے ساتھ تعین کر دیا، اور اس طرح آپ کا پانی اور ہر قسم کی خوراک وغیرہ بند کر دی۔ 10 محرم کو تیاری ہو گئی، علم جو تھا وہ حضرت عباس کو دیا گیا۔ آپ نے تقریر کی، کافی جذباتی قسم کی تقریر کی کہ مجھے واپس جانے دو۔ انہوں نے کہا بیعت کی شرط ہے۔ آپ نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں یزید کی بیعت لوں، لہٰذا میں یہاں شہید ہو جانا پسند کروں گا، لیکن یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ پھر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے صرف 72 لوگ تھے، جبکہ دوسری طرف 4000 تھے۔ دوپہر تک بہت سے آدمی شہید ہو چکے تھے۔ حضرت علی اکبر، عبداللہ بن مسلم، جعفر طیارے کے پوتے عدی، عقیل کے بیٹے عبد الرحمن، امام حسین کے بیٹے قاسم اور ابو بکر۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام میدان میں آتے ہیں، اور ان کے بھائی عباس بن عبداللہ، جعفر اور عثمان نے حملے کے روکنے کی کوشش کی، لیکن چاروں ہی شہید ہو گئے۔ آپ لڑتے لڑتے نڈھال ہو گئے، کافی پیاس لگی ہوئی تھی، دریا کی طرف پانی پینے کے لیے بڑھے، لیکن کافروں نے حملہ کر دیا، اور دریا کی طرف بڑھتے ہوئے حسین بن عنبر نے تیر چلایا اور چہرہ مبارک زخمی کر دیا۔ زرہ بن شریک تمیمی نے ہاتھ اور گردن پر تلوار کے وار کیے۔ سنان بن انس نے تیر چلایا، اور جو کہ بازو پر گر پڑے، اور توسا کو سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اس طرح امام حسین کا سر تن سے جدا کر کے کوفہ بھیج دیا گیا، ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا گیا، اور امام حسین علیہ السلام کا جسم بغیر سر کے وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ اور باقی قافلہ جو تھا بچا تھا، ان میں صرف ایک زین العابدین تھی اور کچھ خواتین تھی، جن کو کوفہ سے شام کی طرف روانہ کر دیا گیا، اور شام میں یہ قافلہ یزید کے سامنے پیش کیا گیا، اور پھر کچھ عرصے بعد یہ شام سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس طرح یہ دلخراش واقعہ جو تھا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل تقریباً ختم کر دی گئی، سوائے زین العابدین کے۔ والسلام۔